أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أعني العبد المعجد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم ومقصر فضائلهم ومنكر ولايتهم ومناقبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان صلوات وہ ہے مالک کائنات رب ذوالجلال کریم و رحیم خالق، ہماری ان مجالس سے اعضاء کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار بانیان خمسہ سجادیہ جناب برادر فیصل بھائی واجب الاحترام، ان کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس ذکر کا صدقہ ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما، ان کے رزق میں مزید برکت عطا فرما، کاروباری سلسلے کی مشکلات کو آسان فرما۔ ان کی ہمشیرہ علیل ہیں بحق سید سجاد صلوات اللہ علیہ، انہیں شفائی کامل و عاجلہ عطا فرما۔ اور بھی اگر مومنین و مومنات بیمار ہیں، مومنین و مومنات اور بھی اگر بیمار ہیں، پروردگار سب کو صحت کلی عطا فرما۔ اور جو میرے ذمہ دعائیں لگائی گئی ہیں، میرا اللہ ان سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ کچھ لوگوں نے التماس دعا کا خصوصی طور پہ کہا ہے، اس ذکر کا صدقہ تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے، سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ ہمارے واجب الاحترام سید بزرگوار علامہ صفی سجاد کے درجات مزید بلند فرما، ہمارے مولا کے ظہور میں تاجیل فرما، اپنی اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت لعنت، برائے خوشنودی حضرت زہرا بلندتر صلوات۔ تعریفوں کے لائق ہے وہ عظیم ذات جو آدم کی توبہ قبول کرنے والی ہے، وہ عظیم خالق جو نوح کی کشتی کو پار کرنے والا ہے، وہ عظیم خالق جو اپنے خلیل کے لیے آگ کی گرمی کو ٹھنڈک میں بدلنے والا ہے۔ کتنی تعریفیں بیان کریں اس اللہ کی جو ابراہیم کی قربانی بھی قبول کرتا ہے مگر بیٹا بھی بچا دیتا ہے، وہ عظیم خالق جو موسیٰ کے لیے دریا میں راستہ بنانے والا ہے، عیسیٰ کے لیے مردوں کو اٹھانے والا ہے، وہ عظیم خالق و مالک جو یعقوب کو یوسف کے کتے سے خوشبو سنگھانے والا ہے، وہ عظیم مالک جو یوسف کو حاسدوں سے بچانے والا ہے،
وہ کریم خالق و مالک جو محمد کی محبت میں کائنات بنانے والا ہے، وہ عظیم خالق جو علی کی ولایت پہ محمد کی نبوت کو بھی خطرے میں ڈالنے والا ہے۔ کتنی تعریفیں بیان کریں اس اللہ کی جو سلیمان کو دولت ایمان دینے والا ہے، وہ کریم مالک جو بے داد کو مقدار بنانے والا ہے، وہ عظیم مالک جو مجبور کو مختار بنانے والا ہے۔ کتنے سجدے کریں اس اللہ کو جو فراز سولی پہ میسم کو زبان دینے والا ہے، وہ کریم خالق جو ہمیں اس ناسور دور میں اس ظلم و ستم کی وادی میں، اس ظلم و بربریت کے دور میں بھی محبت اہل بیت کی دولت عطا کرنے والا ہے۔ اللہ کی حمد کرنے کے بعد ہمارا حق بنتا ہے کہ درود و سلام پیش کریں ان عظیم ہستیوں کو، اس عظیم خان وعدے کے لیے کائنات کی سلامتیاں، کائنات کے درود، کائنات کی صلواتیں، وہ عظیم در کہ جو در علم کا در، جو در عبادت کا در، جو در ریاضت کا در، جو در شہادت کا در، جو در سعادت کا در، جو در سیادت کا در، جو در صداقت کا در، جو در کرامت کا در، جو در نجابت کا در، جو در ولایت کا در، جو در خلافت کا در، جو در امامت کا در، جو در نبوت کا در، جو در رسالت کا در۔ ایک جملے میں بات مکمل کروں، یہ وہ در ہے جس در پہ آ کے بندہ در بدر نہیں ہوتا۔ یہ وہ عظیم در ہے، یہ وہ عظیم در اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ 21 محرم الحرام یعنی اس خمسہ سجادیہ کی پہلی مجلس سے ہم نے ایک آیت مجیدہ پڑھنا شروع کی، اس میں خالق اپنے بندے سے بار بار فرما رہا ہے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، یعنی نعمت الہیہ ہمارا موضوع رہا اس خمسے میں۔ تو آج اس خمسے کی آخری نشست ہے، کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نتیجہ پیش کریں، اگر نہ کر سکے تو معاف کیجیے گا، ورنہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم عالم ہیں، ہم تو اس شہر کے طالب علم ہیں کہ جس کے کوچے میں بھی علم ہے، جس کی نگری میں بھی علم ہے۔ میری مراد کوئی اور شہر نہیں، نجف اشرف ہے۔ الحمدللہ بندہ حقیر کا تعلق جامعۃ الکوثر سے ہے، جس کا نام ہی خیر کثیر ہے۔ ہمیں جو کچھ بھی ملا اسی کوثر کے صدقے میں ملا ہے۔ اگر ہم جامعۃ الکوثر سے کچھ پاتے ہیں تو یہ صدقہ صرف ساقی کوثر کا ہے۔ اللہ نے سورہ رحمان میں، اب اتنا ٹائم میرے پاس نہیں تھا کہ میں اس صورت میں موجود تمام نعمتوں کا ذکر کرتا، بہرحال کہیں اللہ نے جنت کی نہروں کا تذکرہ کیا، کہیں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، کہیں حوروں کا تذکرہ کیا۔ تذکرے کرتے کرتے ایک اور نعمت بڑے انوکھے انداز میں بیان کرتے ہوئے فرمانے لگا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ایک مقام پہ فرمایا مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ۔ پھر کہنے لگا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ کیا فرمایا؟ جب دو سمندر آپس میں ملتے ہیں تو پھر آگے کہ ان سے دو موتی نکلتے ہیں، ایک لولو ہے ایک مرجان ہے۔ پھر فوراً کہنے لگا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ میرے چھٹے امام کی خدمت میں سائل آیا، عرض کیا یا اپنا رسول اللہ ان دو سمندروں سے مراد کون سے سمندر ہیں؟ کیا دودھ کے سمندر؟ فرمایا نہیں۔ کیا پانی کے سمندر؟ فرمایا نہیں۔ کیا شہد کے سمندر؟ فرمایا نہیں۔ مولا یہ کون سے سمندر ہیں؟ امام ششم نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور مسکرا کے فرمانے لگے ان دو سمندروں سے مراد عصمت کے سمندر ہیں، ولایت
غیرت کے سمندر ہے، عبادت کے سمندر ہے، صداقت کے سمندر ہے۔ مولا سمجھا نہیں، فرمایا ایک سمندر میرا دادا علی ہے، ایک سمندر میری دادی زہرا ہے، جب یہ ملتے ہیں تو لؤلؤ بن کے حسن آتا ہے، مرجان بن کے حسین آتا ہے۔ مل کے صلوات کی تلاوت فرمائیے۔ توجہ ہے، چھ وہ نعمتیں ہیں، ایک مصطفیٰ جو درمیان میں ایک وہ پل کی مانند ہے جو انہیں ملنے بھی نہیں دیتا، یعنی ایک عصمت ہے، ایک امامت، مگر پھر بھی جب یہ مل بھی جائیں تو عصمت کی عصمت میں کوئی فرق نہیں۔ میں اس سے زیادہ کیا بول سکتا ہوں؟ امامت کی امامت میں کوئی فرق نہیں۔ بھائی اس کی ویسے ہی مثال ہے، کبھی انڈا دیکھا ہے؟ انڈا یہ ایک قلعہ ہے بند، جس کی کوئی کھڑکی بھی نہیں، جس کا کوئی دروازہ بھی نہیں، نہ اندر والا باہر آ سکتا ہے نہ باہر والا اندر جا سکتا ہے، لیکن اس کے اندر پھر بھی اللہ نے دو پانی رکھے ہیں، ایک سفید رنگ کا ایک زرد رنگ کا۔ سفید رنگ ایسا رنگ ہے کہ جس پہ ہر رنگ غالب آ جاتا ہے۔ مثلا میں نے سفید لباس پہنا ہو، کوئی بھی رنگ پھینکیں گے وہ غالب آ جائے گا، سفید کی سفیدی ختم ہو جائے گی، سیاہ پھینکیں گے سیاہ کلر تو وہ سفیدی ختم، گرین کلر سفیدی ختم، ریڈ کلر، یعنی سفید کلر وائٹ کلر ایسا کلر ہے کہ جس پہ ہر رنگ غالب آ جاتا ہے۔ اچھا، اس قلعے کے اندر جو اللہ نے دو پانی رکھے، ان کے درمیان کوئی دیوار بھی نہیں۔ خدا کی قدرت چیک کیجیے، درمیان میں کوئی دیوار بھی نہیں، کوئی پردہ بھی نہیں، پھر بھی سبز وہ زرد زرد ہے، سفید سفید ہے۔ وہ کون سی طاقت ہے جس نے زرد کو سفید نہیں ہونے دیا، سفید کو زرد نہیں ہونے دیا؟ مل بھی جائے مگر کوئی عیب نہیں آتا۔ کیا طہارت ہے علی و زہرا کی، مل بھی جائے تو نجاست قریب نہیں آتی۔ اللہ کی طاہر طاہر سے ان نواز شرید اللہ کے مصداق ہیں یہ دونوں، صاحبان تطہیر ہیں یہ دونوں، رجس ان سے دور۔ اب رجس کیا ہے؟ مثلا طہارت کیا ہے اور رجس کیا ہے؟ طہارت توئے الف توئے ہے الف توئے ہے الف رے تے، توئے ہے الف رے تے، کتنی ہوگی؟ 5، نون جیم سین یا رے جیم سین۔ بھائی رجس کبھی بھی ان کے قریب نہیں آ سکتے۔ اب رجس کیا ہے؟ رجس کیا ہے؟ اس کی قرآن نے کوئی کھلا کھلا وضاحت نہیں کیا، بتا چند چیزیں بیان کی۔ شراب رجس ہے، ٹھیک ہے، یہ شطرنج یہ رجس ہے، جوا اسے کھیلنا، ان چیزوں کو قرآن نے مختصر طریقے سے بیان کیا، وضاحت نہیں کی۔ اس پہ مفسرین نے بڑی بڑی بحثیں کی کہ رجس کیا ہے، رجس یہ ہے، رجس وہ ہے۔ اچھا، بعض نے لکھا کہ اس سے مراد ظاہری رجس ہے، بعض نے لکھا نہیں باطنی رجس ہے۔ بہرحال کیا ہے، مفسرین بھی الجھے ہوئے ہیں۔ میں ایک ہی نتیجہ قرآن سے ہی نکال رہا ہوں کہ رجس کیا ہے۔ قرآن نے کہا رجس ان سے دور ہے، بس جو ان سے دور ہے یہ جملہ جو میں نے پڑھا یہ میرا نہیں، علامہ طارق جوہری کا جملہ ہے کہ خدا ان کے درجات مزید بلند فرمائے۔ ان کے یہ جملے ہیں جو میں نے ابھی پڑھے کہ جو ان سے دور ہے یہ طاہر ہے۔ ان نعمتوں کو اللہ نے سورہ رحمان میں ذکر کیا، علی بھی نعمت، بدول بھی نعمت، حسن بھی نعمت، حسین بھی نعمت، مصطفیٰ بھی نعمت، یہ پانچوں نعمتیں ہیں۔ کل میں نے کہا تھا ان کا راستہ جن پر تیری نعمت
نعمتیں اتری. توجہ ہے؟ جو کل آئے تھے وہ ہاتھ بلند کریں. ماشاءاللہ. اور جنہوں نے نہیں کیا ان کے لیے میں ٹچ دیتا ہوں پچھلی تقریر کا تاکہ آپ کی اذان عالیہ تک بھی میری بات منتقل ہو. ہم نے بات کی تھی اللہ تک پہنچنے کے راستے کی تلاش کی. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تک پہنچانے کا یہ سیدھا راستہ ہے. کہاں تک اس راستے سے پہنچانے؟ اللہ تک. اسی راستے پہ آئیں گے تو اللہ تک جائیں گے. پھر فوراً کہہ دیا ان لوگوں کا راستہ. پہلی بات یہ اللہ کا ہے یا لوگوں کا ہے؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں بھائی. یہ اللہ کا ہے یا لوگوں کا؟ اب ان لوگوں پر نعمتیں اتری. کل جن نعمتوں کو میں نے ذکر کیا تھا وہ تو مجھ پہ بھی اتری, آپ پہ بھی اتری. بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم لوگ تو ہے نہیں. ممکن ہے بندہ کبھی غلط راستے پہ بھی چل پڑتا ہے لیکن اللہ کا راستہ تو غلط نہیں ہو سکتا. اسی طرح قرآن نے فرمایا ایک مقام پہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی, رسول کی اور صاحب امر کی. اب اطاعت ایک ہے, جن کی کرنی ہے وہ تین ہے, اللہ, رسول, اولی الامر. اب اولی الامر وہ ہونا چاہیے جس کا کردار محمد جیسا ہو, اور رسول وہ ہو کہ جس کا قول حکم الہی کے تابع ہو. اولی الامر کی اطاعت گویا رسول کی اطاعت, اور رسول کی اطاعت گویا اللہ کی اطاعت. اب اس اولی الامر سے مراد, اس میں بھی بڑی بڑی باتیں اور بڑی بڑی الجھنیں امت میں پیدا ہو گئی. بعض نے تو یہ بھی لکھ دیا کہ اولی الامر سے مراد حاکم وقت ہوتا ہے, یعنی ان کے نزدیک اس ٹائم اولی الامر شریف صاحب ہیں ان کے نزدیک. اب گزشتہ جو دور گزرا اس میں خان صاحب تھے, اس سے پیچھے بھی شریف صاحب تھے. یہ جو اولی الامر کچھ لوگوں کے نظریے کے مطابق وقت کا جو حاکم ہے وہ اولی الامر ہے. اب مجھے بتائیے, بہرحال ہم نہ کسی کی تائید کر رہے ہیں نہ تصدیق کر رہے ہیں, ہم عموماً کلی طور پہ بات کر رہے ہیں کہ جو حاکم ہمارے ووٹوں سے بنتے ہیں ان میں کچھ غلط بھی ہے کچھ صحیح بھی ہے. معصوم تھوڑی ہے, غلطی بھی ہو جاتی ہے, جھوٹ بھی بولتے ہیں, ایسا ہی ہے نا. خدا نہ کرے قتل بھی کر سکتے ہیں, خدا نہ کرے شراب بھی پی سکتے ہیں. اب اگر ایک حاکم وقت یہ کام کرے تو کیا اس کی اطاعت واجب ہوگی؟ یہ شراب پی رہا ہے, رسول نے شراب حرام قرار دی, اس کی اطاعت کرے تو کفر, اس کی اطاعت کرے تو شکر. بھائی دونوں, چلو میں دلیل دے دیتا ہوں. شرابی کبھی اولی الامر نہیں ہوتا. ایک مرتبہ ایک بڑے دربار میں بڑے باپ کے بڑے بیٹے نے پی لی تھی. باپ کو غصہ آ گیا, اس نے اپنا عدل قائم کرنے کے لیے کہہ دیا کوڑے مارو, بے شک میرا بیٹا ہے. تو کیا ہوا؟ بیٹے نے بگڑ کے کہا مارو مگر وہ مارے جس سے خود کبھی نہ پیا ہو. اب سارا جب بیٹے نے یہ شرط لگائی کہ مجھے کوڑے وہ مارے گا جس نے خود کبھی نہ پی ہو, سارا دربار خاموش. کون مارے؟ وہی اٹھا جسے اٹھنا چاہیے تھا. میرا علی بھرے دربار میں اٹھا, اکیلا نہ اٹھا. حسن بیٹا آپ بھی آئیے, حسین آپ بھی آئیے, تم اس کا دایاں بازو پکڑو, آپ بھایا بازو پکڑو. علی نے کوڑے مار کے کہا نہ میرے باپ نے شراب کو منہ لگایا, نہ میں نے شراب کو منہ لگایا, نہ میرے بیٹوں نے. علی نے فرمایا میرا ماضی بھی پاک, میرا حال بھی پاک, میرا مستقبل بھی پاک. پتا چلا اولی الامر اور ہوتے ہیں, شرابی اور ہوتے ہیں. ہو ہی نہیں سکتے. اولی الامر وہی ہوگا جس کی اطاعت ہمیشہ رسول جیسی اطاعت ہو, جس کی اطاعت گویا خدا کی اطاعت ہو. تو یہاں جو اللہ نے فرمایا ان لوگوں کا راستہ, یہ لوگ وہی ہوں گے جن کی ملکیت اللہ کی ملکیت. بھائی راستہ ہے نا, یہ جن کا راستہ ہے یہ وہی ہوں گے جن کی ملکیت اللہ کی ملکیت.
یہ راضی ہو تو وہ راضی ہو سکتا ہے، بلکہ ہوتا ہے، یہ ناراض ہو تو وہ ناراض ہوتا ہے، ان کی رحمت ہو تو اس کی رحمت ہوتی ہے، ان کی لعنت ہو تو اس کی لعنت ہوتی ہے۔ اب کوئی تلاش کرو جو لعنت کرے اور ان کی لعنت نہ ہو بلکہ اللہ کی لعنت ہو، تو میدان مباہلہ میں دیکھ لو، فَلْنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ، اللہ کی لعنت کرنے والا کون تھا؟ جنہوں نے لعنت کی ہے۔ مان لو جب یہ لعنت کرے تو اسی کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کی لعنت۔ اللہ کی لعنت، ان کی لعنت، اللہ کی خوشنودی، ان کی خوشنودی، ان کی خوشنودی، اللہ کی خوشنودی۔ تو یہ نعمت کون سی ہے؟ ایک اور مقام پہ اللہ نے، میں ایک اور آیت کی تشریح میں بات واضح کر دوں، خالق نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر قیامت کے دن تم سے ایک سوال، ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ مائی کی آواز جیسے سٹارٹ میں تھی نا ویسے کیجیے، توجہ ہے۔ قیامت کے دن تم سے ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب یہ کون سی نعمت ہے جس کے بارے میں سوال ہوگا بھائی؟ تمام شیعہ مفسرین نے اور اکثر اہل سنت مصادر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہی اعظم نعم اللہ ہی ولایتنا، جو اللہ کے نزدیک سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہماری ولایت ہے۔ اسی کی ایک تفسیر اور بھی روایت موجود ہے کہ چھٹے امام کے دور میں صاحب تھے، انہوں نے امام ششم سے سوال کیا، مولا اس نعمت سے مراد کون سی نعمت ہے جس کا سوال کیا جائے گا؟ تو امام نے فرمایا پہلے آپ بتائیے آپ کا کیا نظریہ ہے؟ انہوں نے کہا مولا یہ کھانا پینا، یہ روٹی، یہ گندم، یہ چاول، یہ نعمتیں ہیں نا، اسی کا سوال ہوگا۔ تو میرے مولا نے فرمایا اچھا صاحب مجھے یہ بتائیے، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے اور آ کے بیٹھے، آپ اس کے آگے کھانا رکھیں، پانی رکھیں، جب وہ جانے لگے تو آپ روک کے کہیں بھائی حساب دے کے جاؤ، جو کھایا ہے اس کا حساب دے کے جاؤ، کرو گے؟ کہنے لگا مولا کیا میں بخیل ہوں، میں کیا کنجوس ہوں؟ اللہ نے، امام نے فرمایا تم نے اللہ کو بخیل سمجھ رکھا ہے؟ وہ روٹی دے کے روٹی کا پوچھے گا تو مولا کس کا پوچھے گا؟ فرمایا جس نعمت عظمیٰ کا اللہ بھرے محشر کے میدان میں دنیا سے سوال کرے گا وہ نعمت کوئی اور نہیں، ہم 14 کی ولایت ہے۔ ولایت عظمیٰ، نعمت عظمیٰ ہے۔ بلکہ شواہد تنزیل میں میرے نبی کی حدیث اہل سنت کی کتاب میں میرے نبی فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلَ اللَّهُ عَلِيًّا وَفَاطِمَةً وَأَبْنَاؤُهَا حُجَّجُ اللَّهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ وَهُمْ أَبْوَابُ اللَّهِ فِي أُمَّتِي، اللہ نے علی کو، فاطمہ کو، ان کے دونوں بیٹوں کو مخلوق پر اپنی حجت قرار دیا ہے، اور میری امت میں اللہ کے یہ دروازے ہیں۔ وَمَنِ اهْتَدَىٰ بِهِمْ هُدَىٰ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو ان کے ذریعے ہدایت لیتا ہے وہی صراط مستقیم پہ چلتا ہے۔ یہ ہے وہ لوگ اللہ کی نعمت حاصل۔ اچھا ممکن ہے کوئی کہے بھائی حدیثوں کو ہم نہیں مانتے، ممکن ہے کوئی حدیث غلط ہو، کوئی صحیح ہو، کوئی جھوٹ ہو، کوئی مرسل ہو، حدیثوں کی بھی قسمیں ہیں، تو ہم پھر حدیث کا سہارا نہیں لیتے، ہم پھر قرآن کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کی کتاب، لوگ ان کتابوں میں شک کر لیتے ہیں، تو ہی بتا یہ کون سی بڑی نعمت ہے؟ اس نعمت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ آدم نبی کے دور سے۔ بھائی 2023 میں تو نعمتیں جاری نہیں ہوئی نا، جب سے اللہ نے مخلوقات کو بنایا تب سے نعمتیں برسا رہا ہے۔ آدم کے دور میں بھی نعمت آئی، نوح کے دور میں نعمتیں، ابراہیم کے دور میں نعمتیں، ہر نبی کے دور میں نعمتیں آتی گئی۔ پھر کوئی تو ایسا مقام ہو جہاں اس
کے خزانے میں جس میں کمی کوئی نہیں، وہ خود کہے کہ آج مکمل ہو گئی ہے۔ وہ تو کوئی وقت ہونا جو آدم نبی کے دور سے سلسلہ شروع ہوا تھا، بے انتہا خزانہ رکھنے والا اللہ کیا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آج مکمل ہو گئی؟ پھر وہ کوئی تو مقام ہوگا جب اتنی بڑی نعمت اتری کہ اس کے بعد کسی نعمت کی گنجائش نہیں ہے۔ اٹھاؤ قرآن، مقام غدیر کا تھا، ولایت علی کی تھی، اعلان محمد نے کیا تھا۔ جب یہ ہو گیا تب اللہ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج نعمتیں تمام ہو گئی۔ پتا چلا جس نعمت عظمیٰ کے بعد کسی بڑی نعمت کی گنجائش نہ ہو اسے ولایت علی کہتے ہیں۔ اتممت علیکم، میں نے تمام کر دی تم پر نعمتی، اپنی نعمتی۔ یعنی ولایت علی اتنی بڑی نعمت۔ اب یہاں نماز کی تو بات نہیں تھی بھائی، نماز تو پہلے سارے پڑھتے تھے، روزے بھی سارے رکھتے تھے، حج تازہ تازہ ابھی کر کے آتے تھے، وہاں کی آیت نہیں اتری۔ آیت اتری ولایت علی کے اعلان کے بعد۔ اس کا مطلب یہ ہے نماز نعمت ہے مگر بعد میں گنجائش ہے، روزہ نعمت ہے بعد میں گنجائش ہے، لیکن علی کی ولایت ایسی نعمت ہے جہاں نعمت تمام، گنجائش کوئی نہیں، یہ انتہا ہے نعمت کی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ناز کیا کرو، سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے دی ہے وہ ہمیں عطا کی ہے۔ صلوات بھیجیے اس نعمت کے شکرانے کے طور پہ۔ اچھا، صراط مستقیم سے بات شروع ہوئی تھی اور پھر کہا کہ صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ جو راستہ ہے اللہ تک جانے کا، ہم نے کہا ہدایت کر، ٹھیک۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل، ہم نے تو راستہ دکھا دیا سورہ دہر میں، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب چاہے تو تم اس راستے پہ چل کے شاکر بنو، چاہے تو بولو کافر بنو۔ اب یہ راستہ اتنا اہم ترین ہے جو ملکیت علی کی ہے، اس پہ چلو گے تو شاکر بنو گے، اسے چھوڑو گے تو کافر بنو گے۔ تم نے بڑی خوشیاں منائی دیواروں پہ ہمیں کافر کافر لکھنے سے، اور لکھو کافر وہ نہیں جسے ملا دیوار پہ لکھے، کافر وہ ہے جسے اللہ قرآن میں لکھے۔ سمجھیے کہ ہم نے آج تک کسی پہ تکفیر کا فتویٰ نہیں لگایا، بلکہ ہم تو کہتے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بظاہر پڑھ لیتا ہے وہ مسلمان ہے۔ کوئی شیعہ دکھاؤ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا منکر ہو، ہاں جہاں منکر نہیں، ہاں آگے ہم پڑھتے ہیں علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ اس کا مطلب ہے جو اسلام کی پہچان ہے وہ کلمہ ہمارے اندر موجود ہے، اسلام والا کلمہ موجود۔ جب ہم نے ایمان والا پڑھا تم نے ہمیں کافر کہہ دیا۔ اب جو ایمان والا کلمہ پڑھنے سے ہمیں کافر کہہ دے، انہوں نے تو کل ایمان کے باپ کو بھی کافر اسی لیے تو کہا تھا۔ یعنی جن لوگوں کے نزدیک ایمان کفر ہو ان کی عقل پہ فاتحہ ہی پڑھنی چاہیے۔ کوئی شیعہ اگر توحید کا منکر ہے تو کافر ہے، کوئی رسالت کا منکر ہے تو کافر ہے۔ نہ ہم توحید کے منکر نہ رسالت کے منکر، ہاں رسالت کے بعد ہم ولایت علی کے قائل ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ یہ راستہ ہے، چاہے تو اس پہ چل کے شاکر بنو، چاہے تو کافر۔ یہ اختیار بندے کا ہے، اللہ کا نہیں۔ شاکر اور کافر بنانا یہ بندے کا اپنا اختیار۔ مثلا
اللہ کا کام ہے راستہ دکھا دینا. ٹھیک ہے. مسلمانوں میں ایک ایسا فرقہ بھی ہے جو عقیدہ جبر کا قائل ہے. مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ کرتا ہے اپنی مرضی سے نہیں کرتا, اللہ کرواتا ہے تو بندہ کرتا ہے. بسم اللہ, اللہ کرواتا ہے تو بندہ. مثلا میں یہاں ایسے بیٹھا ہوں, یہ میں اپنی مرضی سے نہیں بیٹھا, اس قادر نے چاہا تو میں بیٹھا. انہوں نے عقیدہ جبر رکھا کیوں؟ ہمارے ہاں یہ عقیدہ نہیں. ہم کہتے ہیں بندہ جو کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا. یہ جنہوں نے کہا کہ یہ جبر ہے, مجبور ہے اپنے کاموں میں, پھر یہ قیامت کے دن خدا کو کیا کہیں گے؟ اللہ جہنم میں ڈالے گا, یہ کہہ دیں گے اے اللہ تو نے ہی تو گناہ کروائے تھے. پھر تو اللہ کا عدل خطرے میں پڑ جائے گا. معاذ اللہ. عقیدہ جبر کے نتیجے میں مجھے اب سمجھ آئی, یہ اپنے آپ کو نہیں بچا رہے, انہوں نے عقیدہ جبر کہتے کہتے کسی اور کو بچانا تھا کہ بھئی آپ لوگ یزید پہ لان تان کیوں کرتے رہتے ہیں؟ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. اگر یزید نے یہ کام کر لیا ہے تو اس کی مرضی کے بغیر تھوڑی کوئی کام ہوتا ہے. اس نے چاہا تو اس نے حسین کو قتل کروا دیا, وہ نہ چاہتا تو یہ حسین کو قتل نہ کرواتا. بھئی اگر آپ کے نزدیک یزید نے جو کیا وہ اللہ نے کروایا, پھر یہ بھی تو مانو ہم بھی اگر لعنت کرتے ہیں ہم نہیں کرتے, اللہ کرواتا ہے. سارے کام اللہ کرواتا ہے. ہم اگر ماتم کرتے ہیں تو اللہ کروا رہا ہے. ہم کسی کو مانے نہ مانے اللہ منوا رہا ہے. بس جو اللہ منوا رہا ہے تم اس کی ضد میں بلوں میں کسی اور کو کیوں منوا رہے ہو؟ بہت شکریہ. جب یہ سارے کام اللہ کروا رہا ہے تو تم بھی پیچھے ہو جاؤ, کرنے تو جو کر رہے ہیں. لیکن نہیں, عقیدہ جبر کے قائل ہم نہیں. ہم بندے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بندہ جو کرتا ہے اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے کرتا ہے. انہی کاموں کے نتیجے میں جنت میں جائے گا اور انہی اپنے اختیار کے کاموں کے نتیجے میں جہنم میں جائے گا. کلیئر ہو گیا؟ اب اللہ نے اللہ نے جو راستہ دکھایا, اب اما شاکر و اما کفورا, چاہے تو بندہ شاکر بنے چاہے تو کافر بنے. اب جو مان گئے کہ علی کی ولایت ہی نعمت ہے, علی کی ولایت ہی راستہ ہے, اور اسے چھوڑنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. مجھے تو تب سمجھ میں آیا جب قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے, سالہ سائلم بعذاب واقع. مولایت علی کے اعلان کے بعد ایک بندہ آ گیا, اس نے کہا یا رسول اللہ, یہ جو آپ نے ابھی اپنے بھائی کی ولایت کا اعلان کیا ہے اپنی مرضی سے؟ نبی نے فرمایا نہیں, اللہ کی مرضی سے. پھر اس نے کہا ٹھیک ہے, آپ نے نمازوں کا کہا, ہم نے پڑھی, نمازیں پڑھی, روزے رکھے, حج آپ کی ابتدا میں ادا کیا, لیکن چاہیے اللہ سے کہہ دیجئے میں علی نہیں مانتا, بھیجے آزاد. ابابیل کی چونچوں میں بچی ہوئی کنکریوں کو خالی کے ابابیل نے دشمن علی کے سر پہ مار کے عذاب بھیج کے بتا دیا, علی شاد کر, خندق کا میدان تھا, میرے دشمن نے تجھ پہ گستاخی کی, تو نے چھوڑ کے کہا میں اپنا دشمن نہیں مارتا, میں اللہ کا دشمن مارتا ہوں. اے علی, تو نے میرا دشمن نہیں چھوڑا, میں نے تیرا دشمن نہیں چھوڑا. علی اللہ کا دشمن نہیں چھوڑتے اور اللہ علی کا دشمن نہیں چھوڑتا. علی حدیث ولایت علی ولایت اللہ, علی کی ولایت اللہ کی ولایت.
کیا مطلب ہے اس کا؟ مجھے یہ بتائیے، جب علی، دیکھیں جتنی محبت ہم آپس میں کرتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ، اس سے زیادہ ہم لوگ مولا علی سے کرتے ہیں، اور جتنی ہم مولا علی سے کرتے ہیں نا اس سے زیادہ علی اپنے اللہ سے کرتے ہیں۔ اللہ کی علی سے محبت اور علی کی اللہ سے محبت، اس کی کوئی مثال نہیں۔ دیکھ لیا نا خندق اور غدیر میں، علی نے اللہ کا دشمن نہیں چھوڑا، اللہ نے۔ جب اب آپ یا علی مدد کہیں گے تو علی بھی مدد کریں گے، رسول بھی مدد کریں گے، شکریہ، اللہ بھی مدد کرے گا۔ جب آپ یا رسول اللہ مدد کہیں گے، علی بھی مدد کریں گے، رسول بھی مدد کریں گے، اللہ بھی مدد کرے گا۔ اور اگر شاہ اللہ مدد کہیں گے اور دل میں ہو بغض علی، مدد تو نہیں آئے گی، لعنت آ جائے گی۔ علی اللہ کا دشمن نہیں چھوڑتا۔ میں بار بار تکرار اس لیے کر رہا ہوں، میں بہت بڑا جملہ دینے لگا ہوں اور اس جملے کے پیچھے بڑی بڑی کہانی ہوگی۔ علی اللہ کا دشمن نہیں چھوڑتا۔ ہر بندہ میری طرف توجہ کرے، علی میرا پورا خمسہ اڑا دینا، یہ جملہ لے کے جانا جو میں پڑھنے لگا ہوں۔ علی اللہ کا دشمن نہیں چھوڑتا، اللہ علی کا دشمن نہیں چھوڑتا۔ تو کہنے دو نا، جو یا اللہ مدد کا منکر ہے علی اسے نہیں چھوڑیں گے، جو یا علی مدد کا منکر اللہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ نہیں مجھے اور قریب کرنا پڑے گا، نہیں پہنچا۔ ولایت علی ولایت اللہ۔ آپ کسے کہتے ہیں کہ مواحد کون ہوتا ہے؟ مواحد کسے کہتے ہیں؟ مواحد کسے کہتے ہیں؟ مواحد کہتے ہیں نا، جو اللہ کو ایک مانتا ہے وہ مواحد نہیں۔ اللہ کو ماننا آغاز توحید ہے، مکمل توحید نہیں ہے۔ اللہ کو مانیں گے توحید کا آغاز، مکمل توحید نہیں۔ اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ ساتھ 14 کی ولایت ویسی ماننا جیسے اللہ نے عطا کی ہے، یہ مکمل توحید ہے۔ کچھ بندے پریشان ہو گئے، میں پریشان دور کروں گا، مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، مشکل کشا کے ممبر پہ بیٹھا ہوں۔ جو اللہ کو مانے وہ آغاز توحید میں ہے، جو اللہ کی مانے وہ مکمل توحید میں ہے۔ جنہوں نے اللہ کو مانا انہوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ، اور جنہوں نے اللہ کی مانی انہوں نے پڑھا علی ولی اللہ۔ علی ولی اللہ ہم نے اپنی مرضی سے تھوڑی پڑھا۔ تو صحیح مواحد، پکا مواحد وہ ہوگا جو اللہ کی توحید بھی مانے، علی کی ولایت بھی مانے۔ نہیں مجھے اور قریب کرنا پڑے گا بھائی یہ راضی علی دیکھیں، ایک بات یہ ہے کہ علی کی ولایت اللہ کی ولایت تک پہنچاتی ہے۔ ایک یہ بات کہ جو علی کی ولایت کو مان گیا گویا وہ اللہ کو مان گیا، اور جو بدبخت علی مان کے بھی اللہ نہیں مانتے انہوں نے علی بھی نہیں مانا۔ توجہ، علی کو جو مان گیا وہ اللہ کو، اگر علی راضی ہو گئے، میں بڑی بات دے رہا ہوں آپ کو اور نتیجے تک آئیے گا، میرے ساتھ چلیے گا، میں بڑا ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں۔ جو علی کو راضی کر گیا اللہ اس سے راضی، اللہ کو علیحدہ راضی کرنے کی ضرورت نہیں۔ جس نے علی کو راضی کر لیا گویا اس نے اسی وقت اللہ کو راضی کر لیا، اور جس سے علی ناراض ہو گئے اللہ اس سے فوراً ناراض ہو گیا۔ دلیل میں اپنی زبان سے نہیں دیتا، جاؤ مقتل کی کتابیں اٹھاؤ،
اور مقتل کے باب سے فضائل کا جملہ پڑھنے لگا ہوں. ہر صاحب مقتل نے شب عاشور کے مقتل میں یہی جملہ لکھا ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں. میرے پاس جتنی مقتل کی کتابیں ہیں سب میں نے دیکھا اور یہی لکھا ہوا تھا. جب ہور آئے امام کے پاس, مولا کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ حسین نے یہ نہیں فرمایا کہ رکو میں اللہ سے پوچھ کے بتاتا ہوں. ہور نے کہا مولا کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ امام نے نہیں فرمایا کہ رکو میں 2 رکعت نماز پڑھ کے تیرے حق میں دعا کرتا ہوں. نہیں, جاؤ اٹھاؤ کتابیں. ہور نے کہا مولا کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ فوراً زہرا کے لال نے فرمایا ہور تجھے اللہ نے معاف کر دیا. میں کہوں گا مولا پہلے اللہ سے تو پوچھ لے اس نے معاف بھی کیا ہے یا نہیں. آپ نے اپنی طرف سے فوراً کہہ دیا کہ اللہ نے معاف کر دیا. حسین جانتے تھے کیونکہ میں نے معاف کر دیا اس لیے اللہ نے معاف کر دی. یہ راضی ہو جائیں تو وہ راضی ہو جائیں. اگر یہ ناراض اللہ ناراض. سیدہ راضی خدا راضی. وہ بڑا پیارا لوہا فارسی نا, حسن راضی خدا راضی ہے. بڑا کمال خدا کی قسم. یہ راضی تو خدا نہیں. ناز کیا کرو تمہیں اہل بیت کا دروازہ ملا ہے. اپنے وقت کے امام کو راضی کرو. تیرے وقت کا امام تجھ سے راضی, تیرا 11واں بھی راضی, تیرا 10واں بھی راضی, تیرا 9واں بھی راضی, اسی طرح تیرا پہلا بھی راضی, پھر تیرا خدا بھی راضی. اللہ آج 25 محرم کا دن گزار کے بیٹھے ہو. دل تھا فضائل زیادہ پڑھتا ہوں, لیکن آج جو دن گزارا ہے یہ روز عاشور سے کم نہ تھا. جو 72 کا ماتمی تھا اس کا ماتم کرنے آئے ہو. جملہ کہہ دوں اس کا جنازہ اٹھانے آئے ہو جو باپ کا نہ اٹھا سکا. جی بھر کے ماتم کرنا. آج سب سے پہلے پرسہ ہم نے بی بی زینب کو دینا ہے, کیونکہ زینب نے اپنی آنکھوں سے سجاد کی غربت دیکھی ہے. پھر بعد میں پرسہ ہم نے بی بی سکینہ کو دینا ہے جو اپنے بھائی کے پاؤں سے کانٹے نکالتی رہی تھی, جو گواہ ہے کہ جگہ جگہ میرا بھائی مارا گیا. پھر ہم نے پرسہ اس ماں کو دینا ہے جو کبھی کربلا میں جا کے روتی تھی, کبھی شام جا کے روتی تھی. اے بی بی زہرا ہمارا پرسہ قبول کرنا. میں مولا سجاد کے کچھ مقتل پڑھوں گا کہ کہاں کہاں سجاد کو مارا گیا ہے. پہلی شہادت سید سجاد کی اس وقت ہو گئی جب بابا کے بعد امامت کی دستار سجاد کے سر پہ آئی. آپ سوال کریں گے امامت کی دستار آئی تو سجاد مارا گیا, کیا مطلب؟ معاف کیجیے گا, جب نبی کے بعد علی حجت خدا بنے, مجھے نہیں معلوم علی سے پہلا سوال کس نے کیا تھا اور کیا کیا تھا. علی کے بعد حسن آئے, مجھے نہیں معلوم پہلا سوال کس نے کیا اور کیا کیا. حسن کے بعد حسین آئے, نہیں معلوم پہلا سوال کس نے کیا اور کیا کیا. ہاں مکتب میں یہ لکھا ہے جب حسین کے بعد سجاد کی امامت کا وقت آیا, یہ وہ امام جس کی امامت کی پہلی شام غریبہ تھی. پہلا سوال کسی عام بی بی نے نہ کیا, زینب کبریٰ نے کیا. سوال بھی کوئی عام نہ تھا, یہ ایسا سوال تھا جس نے سجاد کا جگر چیر دیا. بی نے تڑپ کے کہا سجاد اب تو وقت کا امام ہے, مجھے بتا خیمے میں جل کے مر جاؤ یا باہر چلی جاؤ. سجاد نے کہا ماں باہر چاہیے. تب زینب کبریٰ نے کہا سجاد تو بیمار, تیرے پہ غشی تاری, ذرا آنکھیں کھول دیکھ میرا سر ننگا ہے. سجاد باہر اکبر کے قاتل ہے, سجاد باہر حسین کے. یہ موت تھی سید سجاد کے لیے پہلی. دوسری موت
جب شام غریبہ میں آگ خیموں کو لگ گئی، حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے ایک بیوی کو دیکھا جو بار بار چلتے خیمے میں جا رہی تھی، لیکن جب خیمے سے پلٹی اکیلی نہ پلٹی، پشت پہ بیمار اٹھایا ہوگا۔ اس وقت سجاد تڑپا، پھوپھی اماں تیرے حوصلے پہ میرا سلام۔ جب زینب نے سجاد اٹھا کے مقتل کو دے کے کہا تھا بھیا گواہ رہنا، تو مرد ہو کے اکبر اٹھاتا رہا، بھیا میں مصول ہو کے تیرا سجاد بچاتی رہی۔ ہائے بی بی زینب تیرا احسان ہے سیدوں پہ، تیرے بیٹے مارے گئے، تو نے سجاد بچا کے سیدوں کو بچا لیا۔ سیدوں تم بچے ہو تو یہ سجاد کا صدقہ۔ بس عزاداروں مارا گیا سجاد، قدم قدم پہ مارا گیا۔ دوسرا مقام، تیسرا مقام کب آیا؟ جب 11 محرم ہر کوئی بے پالان اونٹ پہ سوار ہو گیا۔ جب باری آئی نا زینب کبریٰ کی، ابھی سید سجاد خود سوار نہ ہوئے، لیکن امام نے دیکھا جب پھوپھی کی باری آئی، ہاتھ پھوپھی کے یوں بندھے ہیں، سر پہ چادر نہیں۔ زینب نے ایک مرتبہ دریا کو دیکھ کے کہا عباس عباس عباس، 28 رجب تو نے سوار کرایا، اٹھ دیکھ زینب اکیلی رہ گئی۔ اب جب زینب کا بس نہ چلا، ایک مرتبہ سید سجاد کو دیکھا، سجاد تیری پھوپھی اکیلی ہو گئی۔ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، کبھی اکبر کا قاتل دیکھتا، کبھی پھوپھی کا پردہ دیکھتا، رو رو کے کہتا اماں معاف کرنا میں بڑا مجبور ہوں، اماں میرے ہاتھوں میں ہے۔ یہ مقام سجاد پہ قیامت کا مقام تھا۔ سنتے ہو امام فرماتے ہیں کسی نے پوچھا تھا مولا شام میں کون سی تکلیفیں رلاتی رہی؟ سید سجاد کہتے تھے مجھے 4 سال کی بہن کے جنازے نے ضعیف بڑھا دیا تھا، یہ سکینہ قدم قدم پہ میرا سہارا بنتی۔ ایک مرتبہ کوفہ جاتے ہوئے راستے میں ایک ایسی منزل آئی کہ سجاد کے پاؤں میں آبلے پڑے ہوئے تھے، چھالوں میں کانٹے چبھے ہوئے تھے، گرتا گرتا سجاد زمین پہ گر گیا۔ یہ منظر سکینہ نے دیکھا اور قریب آ کے کہا بھیا خیر تو ہے؟ رو کے کہا میری بہنا مجھ سے چلنا مشکل ہو گیا، میرے پاؤں میں کانٹے ہیں۔ سکینہ نے منظر دیکھا، بھیا معاف کر میرے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، بھیا میں کیسے تیرے کانٹے نکالوں؟ مقتل میں یہ جملے لکھے، سکینہ نے اپنے بندے ہاتھوں سے بھیا کے پیروں سے کانٹے نکالے۔ جب بہن کا جنازہ سجاد نے اٹھایا نا، رو رو کے یہی کہتا تھا ہائے میرے پیروں سے کانٹے نکال، ہائے سکینہ تیرا جنازہ کیسے اٹھاؤ؟ سکینہ کا جنازہ سجاد کو مار گیا۔ ایک یہ بول جہاں تک سجاد برداشت کرتے رہے، سنتے آؤ روتے آؤ، تسلی سے سنو، مجھے کوئی جلدی نہیں۔ ایک مقام ایسا آیا جسے کوفہ کا بازار کہتے ہیں۔ سجاد جو پھوپھیوں کو لے کے اس بازار میں داخل ہوئے، ایک منادی نے ندا دی یہودیوں تمہیں یاد ہوگا خیبر کا میدان تھا، علی نے تمہارے بڑوں کو مارا تھا، آج علی کی بڑی بیٹی تمہاری مہمان ہے، اگر کسی نے علی سے بدلہ لینا ہے آؤ علی کی بیٹیوں سے بدلے لے لو۔ سجاد یہ صدا سنتے رہے تھے۔ امام فرماتے ہیں جب یہودیوں کے محلے میں میری پھوپھیوں کا قافلہ داخل ہوا، کوفے کی عورتوں نے چھتوں سے پتھر بھی مارے، چھتوں سے گرم ریت بھی ماری، ایک عورت نے آگ کا شعلہ ہمارے اوپر پھینکا۔ سجاد کہتے وہ آگ میرے سر پہ لگی، میرے ہاتھوں میں رسیاں تھی، میں چیختا رہا، لوگوں میرا سر چل رہا ہے۔ یہ منظر سکینہ نے دیکھا، رو کے کہتی تھی پھوپھی اماں میرے بھیا کو بچاؤ، اجرکم اللہ۔ اس سے آگے سنو، بی بی زینب روایت کرتی ہے جب اسی بازار میں بھی ہم پہنچے، ایک گھر سے صدقے کی کھجوریں ہمارے بچوں پہ پھینکی گئی۔ زینب نے کھجوریں واپس کر کے کہا کوفے والوں الصدقہ تو علینا حرام۔ یہ جملہ ایک کوفی عورت نے سن لیا، کہنے لگی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے، من انت بدا قیدن تو کون ہے؟
زینب نے کہا اہل بیت کو جانتی ہے؟ کہنے لگی ہاں، پہلا محمد ہے، آخری حسین ہے۔ بی بی نے فرمایا حسین کی بہنوں کو جانتی ہے؟ خاموش ہو گئی۔ کہنے لگی تو اگر قیدن نہ ہوتی میں تجھے بتاتی کجا حسین کی بہنیں، کجا یہ شرابیوں کا بازار۔ یہ جملہ زینب نے سنا، جگر پھٹنا شروع ہو گیا۔ کہنے لگی اگر مجھے بتا، اگر یہاں حسین کی بہنیں آ جائے پہچان لے گی۔ یہ تڑپی، کہنے لگی خاموش ہو جا قیدن، تو جانتی نہیں علی کی بیٹیاں کتنی بڑی پردادار۔ زینب نے کہا اگر حسین آ جائے پہچان لے گی؟ کہتی ہے ہاں۔ اب زینب نے نوکے نیزہ کو دیکھا، او بھیا دیکھ کتنی قیامت آ گئی۔ یہ جملہ کوفی عورت نے سن لیا، اور جب لہجہ سنا یہ تلاوت قرآن، یہ تو آواز شبیر، کہنے لگی ہے قیدن بتا تو کون؟ زینب نے بالوں کو ہٹایا، ارے پہچان میں فاطمہ کی بیٹی۔ سجاد یہ منظر بھی دیکھتے ہو؟ ابھی رک جاؤ، بھی رک جاؤ، جب میں کہوں گا تب جنازہ لانا۔ جہاں بھی سجاد مارا گیا یہ بھی برداشت کرتا رہا۔ آگے سنو کیا کیا ہوا۔ کسی نے پوچھا تھا مولا کوفہ میں بھی آپ کو ستایا گیا، شام میں بھی ستایا گیا، فرق کیا ہے؟ ایک فرق پڑھوں گا۔ کوفہ کے بازاروں میں سجاد کی پھوپھی کہتی تھی کوفیوں مجھے پردہ دے دو، لیکن جب شام کا بازار آیا نا کہتی تھی پردہ دو نہ دو مجھے چلنے کا رستہ دے دو۔ میں علی کی شریف بیٹی ہوں۔ یہ منظر بھی سجاد نے دیکھا۔ ایک مرتبہ جو شام کے زائر بیٹھے ہو، اللہ ہم سب کو بار بار بلائے، جاؤ شام اور شام کے بازاروں کو دیکھو، اتنے تنگ بازار ہیں۔ اس بازار میں میرے استاد محترم کے جملے ہیں، اتنی بھیڑ تھی زینب گرتی پھر اٹھ جاتی، پھر گرتی پھر اٹھ جاتی۔ ایک مرتبہ جب دھکا لگا شرابی ناچ رہے تھے، شام کی بد کردار عورتیں زینب کے سامنے آ کے ڈھولوں پہ ناچتی تھی۔ کبھی دھکا لگتا زینب اس دیوار کے ساتھ، کبھی اس دیوار کے ساتھ، سجاد ماتم کرتا رہا۔ اللہ کو یہ علی کی بیٹیاں ہے، اللہ کو یہ محمد کی۔ جہاں تک بھی سجاد میں گزرتی رہی، سنو سجاد کہاں کہاں قتل ہوا۔ یہاں تک سجاد نے بڑا صبر کیا، لیکن جب شام کا دربار آیا نا، تخت پہ یزید تھا، نچلی سیڑھی پہ شبیر کا کٹا ہوا سر تھا، سامنے علی کی شریف بیٹیاں، ایک ایک رسی میں 12 گلے، سب سے آگے ملکہ زنجبار، پیچھے علی کی بڑی بیٹی، سب سے پیچھے حسین کے قتل کی گواہ وہ 4 سال کی سکینہ۔ ایک بیوی بھی گردن ہلاتی، پیچھے سے سکینہ کہتی نہ ہلاؤ میرے گلے کی رسیاں تنگ ہو گئی۔ کبھی سکینہ ایک پیر اٹھاتی، کبھی دوسرا پیر اٹھاتی، سامنے سید سجاد ہتھ کڑیوں میں پابند سلاسل زنجیروں میں جکڑا ہوا۔ یہاں تک بھی سجاد صبر کرتا رہا۔ یہ یزید جو تخت پہ بیٹھا تھا یہ کس طرح تھا؟ اس کے ایک ہاتھ میں خزران کی چھڑی تھی، ایک ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھا۔ مجھے معاف کرنا میری جرت نہیں، میں کیسے پڑھوں جہاں شبیر کا کٹا ہوا سر تھا۔ یہ شراب پی کے جو بچ جاتی پھینک کے کہتا تھا اسی شراب کو تیرے نانا نے حرام کیا۔ یہ منظر زینب دیکھتی رہی، سجاد یہ بھی برداشت کرتا رہا۔ ایک جملہ اس کمینے نے شراب کا جام پی کے تڑپ کے کہا ان بیویوں میں زینب کون ہے؟ سجاد نے ماتم کیا، او میرا اللہ، او میری ماں نے مجھے جلانا ہوتا، اور کچھ اور زینب، کچھ اور شرابیوں کا درب، اجرکم اللہ، بس آزادار ہو۔ شام سے رہائی ہو گئی، سجاد مدینے میں آ گئے۔ 35 سال میرا مولا زندہ رہا۔ 61 ہجری کربلا اور 95 ہجری میں شہادت۔ کربلا کے بعد 35 سال کا وقت تھا، سجاد پانی نہ روتے،
خون روتے تھے۔ ہائے مسلمانوں، جو بازاروں کا مرا ہوا تھا، جو درباروں میں قتل ہو گیا، اسے زہر دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ازل و رواج کا دن تھا جب 72 کے ماتمی کا جنازہ اٹھا۔ میرے مولا کو جب زہر مل گئی، میرے مولا باقر سے کہنے لگے باقر بیٹا مجھے بستر سے اٹھا کے زمین پہ لٹا دے۔ باقر نے طلب کے کہا بابا تجھ پہ مشکل وقت ہے، زمین پہ کیوں لٹاؤ؟ غریب رو کے کہتا تھا مجھے بابا کا آخری وقت یاد آ گیا، اور میرا بابا زمین کربلا پہ ایڑیاں رگڑتا رہا، اور میرا اکبر ایڑیاں رگڑتا رہا، اور مجھے شرم آتی ہے۔ ازادار وصیت کے مطابق باقر نے بابا کو زمین پہ لٹایا آخری سانس سے، اور رو کے کہا باقر ذرا میرے سامنے بیٹھ، مجھے کربلا کا منظر دکھا۔ اب باقر نے علی اکبر کی برچی پڑھی، قاسم کے ٹکڑے پڑے، حسین کا سر تن سے جدا پڑا۔ تڑپ کے سجاد نے کہا باقر مجھے شان غریبہ سنا۔ باقر نے پڑھا بابا تیری پھوپھی کا سر ننگا، اور بابا تیری سکینہ کو تماچے۔ یہ جملہ سنا، باقر نے ہاتھ پکڑا اور تڑپ کے کہا انا للہ، اور میں یتیم ہو گیا۔ مولا باقر نے بابا کو اٹھایا، غسل و کفن کی باری آئی، نہیں پڑتا سارا غسل و کفن، لیکن ایک جملہ کہوں گا۔ 3 جنازے ایسے ہیں جنہیں غسل دینے والے غسل دیتے وقت چیخ چیخ کے روئے تھے۔ سنو گے؟ پہلا جنازہ محمد کی زخمی بیٹی کا تھا، علی نے غسل دیا، لیکن جب ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو دیکھا علی کی چیخیں بلند ہوئی۔ دوسرا جنازہ شام کی 4 سال کی قیدن کا تھا، جب بی بی زینب نے غسل دیا، رو کے کہا سجاد میں کرتا کیسے اتاروں، جہاں سے اتاروں لہو کا فوارہ نکلتا ہے۔ سنو گے؟ تیسرا جنازہ سجاد کا تھا۔ میرے مولا باقر نے جب غسل کے لیے کرتا اٹھایا، جب پشت پہ تازیانوں کے نشان دیکھے، رو کے کہا میرا غریب بابا اور میرا مظلوم۔ آج رکم اللہ، ایک جملہ اور پڑھوں گا۔ میرے مولا باقر نے جنازہ بھی پڑھا، مسلمانوں نے مل کے پڑھا، مدینے میں جنازہ بڑی شان سے اٹھایا گیا، مولا باقر نے جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ مولا باقر گھر آئے، گریہ آل محمد کے گھر میں جاری تھا۔ مولا سجاد کا ایک صحابی روتا روتا قریب آیا اور آ کے کہا باقر مولا جب سے مولا سجاد کو دفن کیا، سجاد کی ناکہ نظر نہیں آ رہی جس پہ میرا مولا سوار ہوتا تھا۔ باقر مولا نے گلیوں میں تلاش کیا، کہیں سجاد کا ناکہ نظر نہیں آیا، لیکن جب میرا مولا جنت البقیع میں گیا جہاں سجاد کی قبر تھی، ناکہ قبر سجاد میں پٹک پٹک کے کہتا تھا اور مولا تو اکیلا چلا گیا، مولا تو نے کبھی مجھے تعزیانہ نہیں مارا۔ یہ جملہ باقر نے سنا اور رو کے کہا ہائے سجاد، ہائے سجاد۔ پھر فاطمہ کے گھر میں فرش عزا بچھا ہے، بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے، کرب و بلا کا زخمی یثرب میں چل بسا ہے، بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے۔ پھر فاطمہ کے گھر میں فرش عزا بچھا ہے، بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے، کرب و بلا کا زخمی یثرب میں چل بسا ہے، بیمار کربلا
کا تابوت اٹھ رہا ہے، پھر فاطمہ کے گھر میں فرش عذاب بچھا ہے، بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے، کرب و بلا کا زخمی، کرب و بلا کا زخمی یثرب میں چل بسا ہے، بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے، پھر فاطمہ کے گھر میں فرش عذاب بچھا ہے، بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے۔ باقر سے کہہ رہا تھا سادات کا گھرانہ، پہلو میں نہ جا کے میت نہ لے کے جانا، پہلے ایک جنازہ گھر واپس آ چکا ہے، بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے، پھر فاطمہ کے گھر میں فرش عذاب بچھا ہے، بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے، کرب و بلا کا زخمی یثرب میں چل بسا ہے، بیمار رہا ہے، پھر فاطمہ کے گھر میں فرش عذاب بچھا ہے، بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے۔ اب تو مدینے والو تم کو سکون رہے گا، روئے گا اور نہ اس کی آنکھوں سے خون بہے گا، کعبہ کو رونے والا خاموش ہو گیا ہے، بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے، پھر فاطمہ کے گھر میں فرش عذاب بچھا ہے، بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے، پھر فاطمہ کے گھر میں فرش عذاب بچھا ہے، بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے، پھر فاطمہ کے گھر میں فرش عذاب بچھا ہے، بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے۔ میت کے آگے آگے یہ کوئی کہہ رہا تھا، بازار سے نہ گزرے سجادے کا جنازہ، بازار کو یہ کہہ دی، بازار کو یہ کہہ دی، روتا ہوا گیا ہے، بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے، پھر فاطمہ کے سجادے لئی مشکل، شام دا سفر 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 سجادے لئی مشکل،
شام دا سفر سجادے لئی مشکل ہے 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 شام دا سفر سجادے لئی مشکل بر میرا قاتل بر میرا قاتل عابد ہم سفر سجادے لئی مشکل ہے شام دا 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 سفر سجادے لئی مشکل ہو یار آج ڈھونڈا چپ چپ سجادے ہیں